ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله بعد ذکر الصلاة نہایت ہی واجب الاحترام سامعین گرامی قدر، اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں شکل انسانیت میں پیدا فرما کر حبیب مکرم رحمت دو عالم سید المرسلین رحمت للعالمین کا امتی ہونے کا شرف بخشا اور قرآن جیسی عظیم کتاب ہماری رہنمائی کے لیے نازل فرمائی۔ آج ہمارے درس کا موضوع ہے سورۃ الانفال اور سورۃ التوبہ۔ سورہ انفال مدنی ہے اور اس میں 75 آیات اور 10 رکوع ہیں۔ یہ مدینہ میں جنگ بدر اور اس کے بعد نازل ہوئی۔ مال غنیمت کا تذکرہ ہے، چونکہ اس سے پہلے کفار کے جو قبائل تھے وہ جو جنگ لڑتے تھے تو مال لیتے تھے تو اپنے پاس رکھ لیتے تھے۔ تو اب چونکہ ایک نیا نظام آیا تھا اسلام کا، تو یہ سالونک عن الانفال، مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے تو رب کائنات نے فرمایا مال سارا اللہ اور اس کے رسول کا ہے، وہ جسے چاہے جتنا چاہے عطا کرے۔ اور پھر یہاں پہ بہت ساری باتیں بتائی گئی ہیں کہ مسلمانوں کو کیسے عزت و ناموری ملی، اللہ نے کیسے ان کی مدد کی۔ تو رب کائنات نے ایمان والوں کی صفات بھی بیان فرمائی ہیں یہاں کہ ایمان والے کون لوگ ہیں۔ فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، مومن وہ ہیں جب اللہ کا ان کے سامنے ذکر کیا جاتا ہے وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ اللہ کا جب تذکرہ ہوتا ہے اللہ کی روح اور دبدبے کی وجہ سے ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور اللہ کی جب آیات ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، تو ان کا جو جوش اور جذبہ ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور اللہ کی آیتیں سننے سے ان کا توکل اور ایمان اور بڑھ جاتا ہے اور ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، چند ایک مسلمان ہیں، کفار کا ایک بڑا لشکر آ رہا ہے، 1000 کی تعداد ہے، یہاں پہ بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، لڑنے کے لیے سامان کوئی نہیں، تیاری کوئی نہیں۔ پھر اللہ کے نبی کے کہنے پر اللہ پر بھروسہ رکھ کے چھوٹی سی جماعت چل پڑتی ہے۔ اسلام کی بقا، عظمت اور رفعت کے لیے یہ چھوٹی سی جماعت جب چل پڑتی ہے اور اللہ پہ بھروسہ کیے ہوئے کہ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہے، تو جب انہوں نے اللہ پہ بھروسہ کر لیا تو میرے رب نے پھر چھوٹی سی جماعت کو بڑی جماعت پر حاوی کر دیا اور بڑی جماعت کو شکست دی۔ تو یہ رب کا کرم ہے۔ وہ کہتا ہے جتنا مجھ پہ توکل اور بھروسہ کرو گے اتنا ہی میں تمہیں انعام سے پاس ہوگا۔ اور فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، مومن وہ ہے جو نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رب نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے مومن۔
لہم درجات عند ربہم، اللہ کے ہاں ان کے بڑے درجے ہیں، ومغفرۃ ورزق کریم، بخشش ہے اور رزق کریم ہے، یا دنیا میں بھی عزت کی روزی ہے اور آخرت میں بھی عزت کی روزی ہے۔ کل قیامت کے دن جب اللہ کی راہ میں لڑنے والے، اللہ کے لیے کام کرنے والے، اللہ کی رضا کی خاطر نمازیں پڑھنے والے، اللہ کی خاطر روزہ رکھنے والے اور اللہ کے لیے خرچ کرنے والے میدان حشر میں بھی اور دنیا میں بھی کامیاب و کامران ہوں گے۔ اور پھر اللہ پاک نے اسی سورہ مبارکہ میں ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، لوگوں جو دولت، جو مال، جو اولاد تمہارے سامنے ہے، یہ تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ اولاد کی محبت بڑی ظالم ہوتی ہے، اسی طرح مال کی محبت بھی بڑی ظالم ہوتی ہے۔ جب مال قریب سے پاس سے جاتا ہے تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح اولاد کو کبھی غم آ جائے، تکلیف آ جائے تو بہت دکھ ہوتا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا اولاد اور مال تمہارے لیے آزمائش ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں اللہ کو چھوڑ کر آزمائش کے پیچھے پڑے، دولت کے پیچھے پڑ جاؤ، مال کے پیچھے نہیں۔ اللہ کی رضا کی خاطر اگر دونوں کو چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دینا۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اللہ کے ہاں اس سے بڑا اجر ہے۔ یہ مال اور دولت تو آج ہے، کل ختم ہو جائیں گے، لیکن رب کی رضا کی خاطر اگر تم نے کچھ قربانی دی، کچھ کام کیے تو ان کا اجر اللہ کے ہاں بہت بڑا ہے۔ اور پھر کفار کے خلاف لڑتے رہنے کا حکم ہے، خاموش نہیں بیٹھنا۔ جب کوئی کفار حملہ کرتے ہیں، جب کوئی فتنہ و فساد برپا کرتے ہیں تو پھر خاموشی سے بیٹھ نہیں جانا۔ فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، ان سے اس وقت تک لڑو جب تک یہ فتنہ ختم نہ ہو جائے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین سارے کا سارا اللہ کے لیے نہ ہو جائے، سارے کا سارا دین اللہ کے لیے نہیں ہو جاتا تب تک لڑتے رہنا ہے۔ ابتدا میں آپ کو پتا ہے مسلمان اجازت چاہتے ہیں، یا اللہ ہمیں اجازت دے دے، اے اللہ کے رسول آپ اللہ سے عرض کریں نا، ہمیں اجازت مل جائے، ہم کفار کے خلاف لڑیں، جہاد کریں۔ تو رب کائنات نے جب اجازت دی، مسلمان لڑنے لگے، تو پھر فرمایا کہ پھر پیچھے نہیں ہٹنا، اب آگے بڑھتے جاؤ، سارے کے سارے فتنے کو ختم کر دو۔ پھر مال غنیمت کی تقسیم کے حوالے سے 10ویں پارے میں رب کائنات نے انتہائی آیت میں فرمایا کہ 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ اب پہلے کیا تھا؟ سارے کا سارا مال اللہ کا ہے۔ پھر فرمایا نہیں، جو مجاہدین لڑتے ہیں ان کا بھی حق بنتا ہے۔ پہلے آزمائش تھی کہ کیا یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہے، تو سارے ایمان والے تیار ہوئے۔ تو پھر کیا فرمایا کہ اچھا اب تمہاری آزمائش ہو چکی، 4 حصے تمہارے ہیں، جو جو تم مال غنیمت لے کے آئے اس میں سے 4 حصے تمہارے، ایک حصہ جو 5واں ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، وہ بیت المال میں جائے گا۔ اس میں سے حضور علیہ السلام کے قرابت دار، غریب، مسکین، محتاج اور بے سہارا لوگوں کی بھی مدد کی جائے گی۔ جنگ میں ثابت قدمی اور اطاعت رسول کا حکم ہے۔ جب شروع ہو جاتی ہے تو پھر پیچھے ہٹ کے نہیں دیکھا جاتا، پھر پیچھے پھرنے کی اجازت نہیں ہے۔ فرمایا اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تنازعوا وتفشلوا تذهب ريحكم، اور آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا۔ وتفشلوا، تم کیا ہو جاؤ گے؟ بزدل ہو جاؤ گے۔ آپس میں باہم جب تم لڑ پڑو گے تو تم بزدل ہو جاؤ گے، وتذهب ريحكم، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا غزوہ خندق میں جب کفار کے درمیان باغی چکرش پیدا ہوئی تو اللہ کی طرف سے ایک چھوٹی سی آزمائش ہے، تو سارے راتوں رات بھاگے تھے۔ تو رب کائنات فرماتا ہے کہ باہم چکرش اور باہم ناراضگی سے تم آپس میں لڑ پڑے تو پھر وہ تمہارے اقوال، وہ بندی، وہ اتحاد ختم ہو گیا تو تمہاری ہوا تک اکھڑ جائے گی اور تم نظر نہیں آؤ گے۔ وَاصْبِرُوا، صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کہیں پہ بھی مشکل وقت آتا ہے،
رونے دھونے سے، گالیاں دینے سے، لب غلامی سے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے، الٹا بندہ اپنے اعمال ضائع کرتا ہے۔ اور اگر وہ صبر کرے تو رب فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رب کائنات فرماتا ہے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں میں تیری محبت ڈال دی بابو۔ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اگر دنیا کے سارے خزانے بھی آپ ان پہ لٹا دیتے، مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں میں محبت نہیں ڈالی جا سکتی تھی۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی، اور بے شک اللہ عزیز اور غالب حکمت والا ہے۔ اب دیکھیں نا، سارے صحابہ حضور کے ساتھ کس طرح متصل ہوئے، سیسا پلائی کی دیوار بنی، اور حضور علیہ السلام پر آنچ آنے سے پہلے اپنی جان دینا قربان کرتے، جان تک قربان کرنے سے دیر نہیں کرتے تھے۔ تو رب کائنات نے فرمایا یہ محبت ہم نے ڈالی۔ آج بھی دیکھیں ایمان والے اور قیامت تک ایمان والے حضور کے نام کے لیے اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار بیٹھے۔ یہ اللہ نے ہمارے دلوں میں حضور کی محبت ڈال دی ہے۔ اور پھر دوسری سورہ مبارکہ سورہ توبہ، اس کا نام سورہ برات بھی ہے، یہ مدنی سورت ہے اور اس میں 129 آیات ہیں اور 16 رکوع ہیں، اور اس کا دوسرا نام برات ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ یہ سورت 9 ہجری میں غزوہ تبوک کے حوالے سے نازل ہوئی۔ 9 ہجری گرمیوں کا موسم تھا، سخت گرمی تھی، اور ایمان والوں کو صحیح آزمایا گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب مجاہدین کی کمی نہ تھی، مجاہدین بے شمار تھے لیکن مال کی کمی تھی، سواریوں کی کمی تھی۔ تو ایسے میں حضور علیہ السلام نے جب پکارا تو آپ نے واقعہ سنا، سیدنا صدیق اکبر اپنے گھر کا سارا سامان لے آئے، حضرت عمر فاروق گھر کا آدھا سامان لے آئے، اور حضرت عثمان غنی نے اتنا مال دیا کہ حضور علیہ السلام خوش ہوئے، اور آپ نے دامن اٹھا کے دعا کی، یا اللہ آج کے بعد میرے عثمان سے کوئی سوال نہ کر، میرا عثمان جس نے اتنا مال بتا دیا۔ اور پھر صحابہ نے خوش دلی سے اس جنگ میں شرکت کی۔ اس حوالے سے بھی اللہ پاک نے، اور پھر اس سورہ مبارکہ میں چونکہ منافقین کھل کر سامنے آ گئے تھے، منافقین کھل کر سامنے آ گئے تھے، ان کے حوالے سے بھی تذکرہ کیا گیا کہ انہوں نے کیسے جو ہے نا وہ اسلام کو مٹانے کے لیے سازشیں کی ہیں، اور ذلت اور رسوائی کا سامنا ان کا مقدر بنا ہے۔ مسجد حرام میں داخلے سے بھی مشرکین کو منع کر دیا گیا، اس کو ایک مسجد حرام میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اور اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ کہیں تجارت بند ہو جائے گی تو تم صبر کرو، اللہ کے اس کا بڑا اجر ہے اور تمہیں کہیں اور سے بہتر رزق دے دے۔ تو مشرکین اور منافقین کا مسجد حرام میں داخلہ بھی بند کر دیا گیا، اور فرمایا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں۔ یہ منافقین تھے نا، ان کے دل میں پہلے دن سے ہی منافقت تھی۔ جو عبداللہ بن ابی تھا، یہ چونکہ اس وقت حضور کے آنے سے پہلے اس کی تاج پوشی ہونے والی تھی، مکہ مدینہ کا یہ سردار بننا چاہتا تھا، یثرب کی وادی کا، تو اس کا قریب جو ہے وہ تاج پوشی ہونے والی تھی۔ اتنے میں حضور علیہ السلام آئے تو بعد میں حضور پر ایمان آیا، اور اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کو پوری کی پوری ریاست کی سیادت دے دی۔ اس کو بڑی تکلیف تھی، بظاہر تو کچھ نہیں کہہ سکتا تھا لیکن دل میں منافقت رکھتا تھا، اور لوگوں کو کہتا کہ بھئی یہ محمد ہیں، اللہ کے نبی ہیں، ان پہ ایمان لاؤ، لیکن خود ابھی تک تسلیم نہیں کیا تھا، اور وہ اعتقادی منافق تھا، یعنی عقیدتاً منافق تھا، بظاہر اس کے عمل ٹھیک تھے۔ یہاں اس جنگ میں وہ جو ہے وہ ظاہر ہو گیا، اور اللہ پاک نے اس کے حوالے سے اور دوسرے منافقین کے حوالے سے بڑی بظاہر اور سریعام جو باتیں کی، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ یہ اللہ کے نور کو پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں، لیکن رب کا نور ایسا ہے، یہ رب کا دین ایسا ہے کہ یہ بجھنے والا نہیں ہے۔ اور فرمایا والذی
ارسل رسولہ بالہدی، وہ اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر بھیجا، ودین الحق، اور دین حق دے کر بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ سارے ادیان پہ وہ غالب آ جائے، ولو کرہ المشرکون، چاہے مشرک سے برا ہی کرتا ہے، تکلیف تو ہوتی تھی، مشرک برا سمجھتے تھے، لیکن رب نے فرمایا تمہیں اچھا لگے یا برا، دین اسلامی سارے ادیان پہ غالب ہو کر رہنے والا ہے۔ اور یہاں پہ زکوٰۃ کے مسائل بھی بیان کیے گئے کہ کن کن لوگوں کو زکوٰۃ دی جانی چاہیے۔ انما الصدقات للفقراء، یہ جو زکوٰۃ کا پیسہ ہے یہ غریبوں کا حق ہے، والمساکین، مسکینوں کا حق ہے، والعاملین علیہا، اور جو اس زکوٰۃ کو اکٹھا کرنے والے ہیں ان کا حق ہے، ومؤلفۃ قلوبہم، اور جو جن کی دل رکھنے کے لیے، مؤلفۃ قلوب اسلام، ابتدائی اسلام میں کچھ لوگوں کو جو مال نہیں ہوتا تھا ان کے پاس، یا کوئی صاحب حیثیت تھے تو ان کو مال دیا جاتا تھا تاکہ ان کے اسلام کے ساتھ مؤلفت ہو جائے، وہ ان کے لیے، اور پھر رقاب اور قیدیوں کے لیے، والغارمین، اور مقروض کا قرض ادا کرنے کے لیے بھی آپ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ کوئی مقروض آدمی آپ سے التجا کرتا ہے میں مقروض ہوں تو میری مدد کریں، تو آپ اس کا قرض ادا کرنے کے لیے بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ وفی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں لڑنے والوں کے لیے، وابن السبیل، مسافر کے لیے۔ مسافر کون ہے؟ جو یہاں سے نکلا کہیں دور جا رہا، راستے میں گاڑی پنچر ہو گئی، کوئی نقصان ہو گیا، اب اس کے پاس کوئی طریقہ وسیلہ نہیں ہے مال کا، لیکن اگر اس وقت اس کے پاس دولت ہے مالی تو زکوٰۃ کے پیسے سے اس کی مدد بھی کی جا سکتی ہے۔ وفریضۃ من اللہ، اور یہ اللہ کی طرف سے تم پر فرض کر دیا گیا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ حکمت والا اور جاننے والا ہے۔ اب یہ منافقین کے بارے میں حضور علیہ السلام کو حکم دیا گیا، خصوصاً جو عبداللہ بن ابی کے بارے میں بتایا، اس کا جب انتقال ہوا، فوت ہوا یہ، تو اس کا جو بیٹا تھا وہ حضور کا بڑا عاشق تھا۔ ایک لمحے میں ایسا بھی آیا کہ اس نے حضور علیہ السلام کی شان میں کچھ ایسے الفاظ کہے جو صحابہ کو ناپسند تھے، تو حضور علیہ السلام نے منع کر دیا کہ لوگ کہیں گے محمد اپنے ساتھیوں سے لڑتا ہے، تو یہ جو ہے وہ تلوار لے کے کھڑا ہو گیا، مجاہد تھا، اس نے کہا میں اپنے باپ کو اس وقت تک داخل نہیں ہونے دیتا گھر میں جب تک حضور سے معافی نہیں مانگ لیتا۔ پھر اس نے حضور سے معافی مانگی، پھر معاملات طے ہوئے، بڑا مجاہد تھا۔ تو حضور کی بارگاہ میں آیا کہ یا رسول اللہ کرم کیجیے، میرے والد کا جنازہ پڑھائیے ان کے لیے۔ حضور نے پھر اپنا کرتا جو تھا وہ بھی عطا کیا، لیکن چونکہ رب کو یہ بات پسند نہیں ہے، آپ نے تو اپنے ساتھیوں کی دل آزاری کے بچنے کے لیے ان کے مغفرت کی، لیکن اللہ پاک نے فرمایا محبوب وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، ان منافقوں میں سے کسی کی نماز نہیں پڑھی مات ابدا، جب بھی کبھی مر جائے، وَلَا تُقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، نہ ان کی قبر پہ کھڑے ہو، چونکہ جب حضور قبر پہ کھڑے ہوں گے تو رحمتیں نازل ہوگی، اس نے فرمایا ان کی قبر پہ کھڑے نہیں ہونا۔ انہم کفروا باللہ ورسولہ، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا، ان کی نافرمانی کی، وماتوا وهم فاسقون، اور فاسق ہی مرے، ایمان والے نہیں تھے، انہوں نے توبہ نہیں کی بلکہ فسق و فجور کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے۔ پھر مسجد زرار انہوں نے بنائی منافقین نے، ایک لاکھ مسجد بنا کے کہنے لگے ہم ذرا دور رہتے ہیں تو یہاں سے آنا جانا مشکل ہے، یہاں پہ بھی ہم دین کی تبلیغ کریں گے، تو یا رسول اللہ اس کا افتتاح آپ فرما دیجیے، اس کا افتتاح آپ فرما دیجیے۔ حضور جب جانے لگے تو اللہ پاک کی طرف سے حکم آیا کہ یہ منافقین نے جو مسجد بنائی ہے یہ اسلام کے خلاف ہے اور یہ اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے ہے، لہٰذا اس کو ختم کر دیا جائے۔ تو پھر بعد میں اس کو آگ لگا دی اور ختم کر دیا گیا، اور پھر مسلمانوں کو فرمایا کہ آؤ اللہ سے سودا کرو، تجارت کرو، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنوں سے سودا کر لیا ہے ان کی جانوں اور ان کے مالوں کے بدلے جنت کا۔
तुम्हारी ये जो जाने हैं, ये जो माल है, ये तो खत्म हो जाएगा, लेकिन जन्नत वो जगह है जो अबदी हमेशा रहेगी। लिहाजा अल्लाह ने तुमसे सौदा कर लिया और ये सबसे बेहतरीन सौदा है। और फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि।